اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم آیت اللہ سید عبدالکریم رضوی کشمیری کے حالات زندگی، واقعات، حکایات اور کرامات کے باب میں جاری تھی۔ کچھ سوالات مرحوم عبدالکریم کشمیری سے پوچھے گئے، ہم اپنی گفتگو کے آغاز میں انہیں آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں۔ بس اوقات لوگ سیر و سلوک میں جہاد بن نفس کی راہ میں ترقی کے لیے سوالات کرتے ہیں۔ مثلا مرحوم آیت اللہ عبدالکریم رضوی کشمیری سے یہ سوال کیا گیا کہ علماء اخلاق سیر و سلوک کی راہ میں، جہاد بن نفس کی راہ میں، ریاضت اور مجاہدت نفس کی راہ میں کچھ وظائف دیا کرتے ہیں۔ مثلا کہا کرتے ہیں کہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ روزے رکھے، انسان کو یہ چاہیے کہ وہ ایسے افراد سے جن میں خدائی رنگ نہ پایا جائے، یعنی صبغۃ اللہ نہ ہو، ایسے افراد سے دوری اختیار کریں، یعنی ایسے افراد جو متدین نہیں ہیں، ایسے افراد سے دوری اختیار کی جائے۔ ایسے افراد سے دوری کی جائے جو دین مبین اسلام اور شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کی رعایت نہیں کرتے ہیں۔ یا مثلا علماء اخلاق کہتے ہیں کہ انسان کے معدے کو خالی ہونا چاہیے اور انسان کو اپنے معدے کو یہ چاہیے کہ وہ بھوک دے تاکہ اس کا سیر و سلوک میں، ذکر میں، عبادت میں دل لگے۔ یعنی معدہ اگر انسان کا پر ہو تو انسان کا ذکر و فکر اور خداوند متعال کی عبادت میں دل نہیں لگتا ہے۔ یا علماء اخلاق انسان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کرے۔ انسان اگر خاموشی اختیار کرے گا تو اس کا رابطہ ملکوت سے جلدی جڑ جائے گا۔ یہ اس قسم کی باتیں علماء اخلاق اپنے دروس اخلاقیہ میں بیان کیا کرتے ہیں۔ تو سوال آیت اللہ رضوی کشمیری سے یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو 4-5 باتیں علماء اخلاق بیان کر رہے ہیں، ان تمام باتوں میں سب سے زیادہ بہتر چیز کون سی ہے جس پر ہم عمل کریں؟ تو مرحوم آیت اللہ رضوی کشمیری کہتے ہیں کہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اگر انسان روزہ رکھے گا تو اس کا معدہ خالی ہوگا۔ اگر انسان روزہ رکھے گا تو خالی معدہ ہونے کی وجہ سے انسان زیادہ لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست کرنے کا حوصلہ پیدا نہیں کرے گا۔ اگر انسان روزہ رکھے گا تو خاموشی اس کے پیچھے خود بخود آ جائے گی۔ لہٰذا علماء اخلاق نے وہ جو پہلا وظیفہ بیان کیا ہے کہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ کثرت سے روزے رکھا کرے، یہ کثرت سے روزے انسان کو ملکوت کی طرف خود بخود لے جاتے ہیں۔ ہم نے آپ کی خدمت میں متعدد علماء کے جو حالات زندگی، واقعات بیان کیے، ان میں ان مطالب کو ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے۔ مثلا آیت اللہ سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین جو مشہد مقدس میں زیر تعلیم تھے، تو وہ اس دوران جب وہ مشہد مقدس میں موجود تھے آیت اللہ کوچانی، تو وہ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں ان کے معدے میں کوئی مشکل پیش آ گئی اور پھر انہیں آغا شیخ حسن علی اصفہانی نخودکی نے رہنمائی کی کہ نہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے، لہٰذا روزے رکھنے چاہیے، لیکن اس مقدار میں جو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں انسان کے لیے وظیفہ بیان کیا گیا ہے، اور اسی ترتیب سے روزے رکھے جائیں۔ زیادہ روزے اس عنوان سے کہ انسان کسی مربی، کسی استاد، کسی رہنما کی رہنمائی کے بغیر رکھے تو یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اعتدال ضروری ہے، خیر الامور اوسطھا، حد وسط اور درمیانہ روی اختیار کرنا انسان کا وظیفہ ہے۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ رضوی کشمیری سے ان مسائل کے بارے میں جب وہ سوال کیا گیا تو فرمایا روزہ ان تمام چیزوں سے زیادہ مقدم ہے، چونکہ اگر انسان روزہ رکھے گا تو یہ باقی چیزیں خود بخود انسان کے وجود میں داخل ہو جائیں گی۔ لہٰذا دوسرا مرحوم آیت اللہ کشمیری سے سوال کیا گیا کہ انسان معنوی ترقی کرنا چاہتا ہے، مدارج عالیہ طے کرنا چاہتا ہے، تو آپ بتائیں انسان کیا کرے؟ فرمایا انسان تقوی اختیار کرے، یعنی حقیقت میں تقوی اختیار کرے، تقوی کا ڈرامہ اختیار نہ کرے۔ یعنی بس اوقات ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں ایسے افراد کو کہ جو بظاہر
باتقوا نظر آتے ہیں، یعنی بظاہر دیندار ہیں، بظاہر نماز و روزہ کے پابند ہیں، لیکن وہ ایک ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، ایک ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کا وجود اس حقیقت تقویٰ سے خالی ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے زیادہ ذکر کریں گے، زیادہ تسبیح پڑھیں گے، زیادہ دعائیں کریں گے، زیادہ پیشانی کے اوپر محراب بنانے کی کوشش کریں گے، زیادہ مساجد میں اور عبادت گاہوں میں اپنے حضور کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گے، تاکہ لوگ ان کی اس کیفیت کو دیکھیں اور ان کی تعریف کریں کہ ان سے بڑا کوئی باتقوا، کوئی نیک، کوئی پرہیزگار، کوئی متدین انسان نہیں ہے۔ لیکن ان کے وجود میں اور حقیقت میں ایک شیطان چھپا ہے کہ اگر اسے باہر نکلنے کا موقع ملے تو یہ دیکھیں جس طرح سے آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ بعض مفتیان، بعض مولویوں کے لیے کیا عبرتناک انجام ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ جب ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے منکشف ہوتی ہے تو لوگ دین سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہی ہے کہ ہمارے اکثر لوگ، یعنی ہم لوگوں نے حقیقت میں تقویٰ اختیار نہیں کیا، بلکہ ہم تقویٰ کا ڈھونگ رچا رہے ہیں، ہم تقویٰ کا ڈرامہ کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ہماری بات میں کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ یعنی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میری اس گفتگو کا آپ کے وجود مبارک پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ میرا وجود اس تقویٰ کی حقیقت سے خالی ہے۔ جس قدر قرآن مجید کی آیات بیان کروں، جس قدر ان نورانی آیات کی تفاسیر کروں، جس قدر ارشادات نبوی آپ کی خدمت میں بیان کروں، اس کا آپ کے قلب مبارک پر اثر نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ ان نورانی احادیث کا اور ان نورانی آیات کا میرے وجود پر جب اثر نہیں ہوا تو میں جو انہیں آگے منتقل کر رہا ہوں تو یقینی بات ہے وہ سامع بھی ان سے متاثر نہیں ہوگا۔ لہٰذا وہ بات جو انسان کے دل سے نکلتی ہے اور حقیقت تقویٰ اختیار کیے ہوئے شخص کے وجود سے نکلتی ہے، وہ مخاطب کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معنوی ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے باطن میں، اپنی حقیقت میں اور اپنے وجود میں حقیقی عنوان سے تقویٰ اختیار کرے، تقویٰ کا ڈھونگ نہ رچائے، تقویٰ کا ڈرامہ نہ کرے، بناوٹی تقویٰ اختیار نہ کرے، چونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر مرحوم آیت اللہ رضوی کشمیری سے یہ سوال ہوا کہ معنوی ترقی کے لیے ذات انسان میں استعداد کا ہونا ضروری ہے، آپ یہ بیان فرمائیں۔ اگر انسان کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے تو اس سے کیا توقع رکھنی ہے کہ یہ تقویٰ اختیار کرے گا، یہ سیر و سلوک کرے گا، یہ مدارج عالیہ طے کرے گا، چونکہ اس کے اندر تو صلاحیت ہی نہیں پائی جاتی ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ کیا اس صلاحیت کا ہونا ضروری ہے انسان کے اندر؟ تو فرمایا کہ تمام انسانوں کے اندر جو اس دنیا میں موجود ہیں، ان کے وجود میں معنوی ترقی کے لیے استعداد، توانائی اور صلاحیت پائی جاتی ہے، لیکن اس صلاحیت کے ساتھ توفیقات الہی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی انسان خداوند متعال سے اس چیز کو طلب کرے کہ خداوند متعال اسے رہنمائی کرے، خداوند متعال اس کو راستہ دکھائے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ کون راستے دکھا رہا ہے؟ خود خداوند متعال راستہ دکھا رہا ہے۔ انسان جہاد بالنفس کرے، انسان مجاہدت کرے، انسان ریاضت کرے، انسان سیر و سلوک کی وادی میں قدم رکھے اور خداوند متعال کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو لنہدینہم سبلنا، تو خداوند متعال اپنے راستے اسے خود دکھا دے گا جو خداوند متعال تک منتہی ہوتے ہیں۔ لہٰذا مرحوم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر انسان کے اندر یہ توان اور صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ مدارج عالیہ طے کرے، لیکن اسے خداوند متعال کی توفیقات کا طلب کرنا اس کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ پھر مرحوم رضوی کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا اور باقاعدہ ایک حدیث نورانیہ مرحوم رضوی کشمیری کے سامنے پیش کی اور فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ من صلی علی مرۃ لم یبق من ذنوبہ ذرۃ، یعنی جو شخص بھی مجھ کے اوپر، یعنی خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص میرے اوپر ایک مرتبہ درود شریف کی تلاوت کرتا ہے، من صلی علی مرۃ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، لم یبق من ذنوبہ ذرۃ، اس کے وجود میں ایک ذرہ بھی گناہ کا باقی نہیں رہے گا، اور یہ درود شریف کی برکت سے اس کا وجود نورانی ہو جائے گا اور تمام گناہ اس کے وجود سے جھٹ جائیں گے۔
اب یہ سوال کیا، اس حدیث کو یعنی بیان کیا، اور سائل کا سوال کرنے کا یہ مقصد تھا کہ انسان جو ہے زنا کرتا ہے اور زنا کرنے کے بعد اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ پڑھ لیتا ہے۔ انسان شراب پیتا ہے، انسان چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے، معاشرے کے نظام کو درہم برہم کر کے رکھ دیتا ہے، اور اس کے بعد درود شریف کی تلاوت کر لیتا ہے، تو کیا یہ اس کے تمام گناہ جو اس نے انجام دیے تھے وہ جھٹ گئے، وہ ختم ہو گئے؟ یعنی من صلی علیہ مرتن لم یبق من ذنوبہ ذرہ، اس کے گناہوں سے ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہے گا، تو کیا ایسے ہی ہے؟ تو مرحوم رضوی کشمیری فرماتے تھے کہ نہیں، ہر چیز کی شرائط ہوتی ہیں۔ مثلا انسان کے جو اعمال ہیں وہ اعمال واجب ہیں یا اعمال محرم ہیں، یعنی وہ جو اعمال خمسہ بیان کیے جاتے ہیں کہ واجب ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے اور حرام ہے اور مباح ہے، یہ خمسہ ہیں، لیکن اگر انسان ان کی نیت میں تبدیلی لے کر آئے اور اس تبدیل نیت سے انسان اپنے ان افعال خمسہ کو واجب اور حرام میں تبدیل کر سکتا ہے، تو انسان کے افعال جو ہیں وہ یا واجب ہوں گے یا انسان کے افعال حرام ہوں گے۔ اب ایک انسان ہے جو واجب کو ترک کر رہا ہے اور حرام کو انجام دے رہا ہے، یہ چیز اس کی کمال کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور اسے کمال تک نہیں پہنچنے دے گی۔ یہی چیز واجب کو ترک کرنا اور حرام کو انجام دینا اسے نابودی کی طرف لے کر جائے گا۔ لہٰذا ہم بارہا آپ کی خدمت میں مرحوم آیت اللہ محمد تقی بہجت رحمۃ اللہ علیہ سے اس مطالب کو نقل کر چکے ہیں کہ وہ ایسے افراد کے لیے جو جہاد بالنفس کرنا چاہتے ہیں، جو ریاضت کرنا چاہتے ہیں، جو سیر و سلوک کرنا چاہتے ہیں، جو خداوند متعال سے لقاء اللہ کے متمنی ہیں، ان کے لیے کہا کرتے تھے کہ واجبات پر عمل کرو، محرمات کو ترک کرو۔ یہ تاکید فرمایا کرتے تھے۔ انسان واجبات کو ترک کر کے محرمات کو انجام دے کر انسان کبھی مدارج عالیہ طے نہیں کر سکتا۔ تو مرحوم رضوی فرماتے تھے کہ یہ جو آپ نے حدیث نورانیہ بیان کی ہے، من صلی علیہ مرتن لم یبق من ذنوبہ ذرہ، یہ جو نورانیہ حدیث آپ نے بیان کی ہے اس کی شرائط ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ انسان سارا دن گناہوں میں مبتلا رہے اور پھر اس کے بعد اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہہ دے اور اس کے وجود سے تمام گناہ چھٹ جائیں۔ یہ جو گناہوں کا معاشرتی اثر ہے یہ باقی ہے، یہ نہیں جٹ سکتا ہے۔ لہٰذا ہر عمل کا کمال اس کی شرائط کے ساتھ جو ہے نا وہ محقق ہوگا، یعنی اگر انسان شرائط کے ساتھ واقعاً حقیقتاً نادم ہو کر خداوند متعال کے حضور استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہے اور حقیقت میں انسان کا یہ ارادہ ہو کہ آج کے بعد وہ کبھی گناہ کو انجام نہیں دے گا، اب انسان اس حالت میں کہتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، چونکہ اس نے اپنے وجود کی گہرائیوں سے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کبھی خداوند متعال کی معصیت کی طرف قدم نہیں بڑھائے گا، تو اگر اس کی نیت میں یہ خلوص پایا جائے، پختہ ارادہ ہو، تو اس کے گناہ اسی طرح جھٹ جائیں گے جیسے حدیث میں بیان ہوا۔ پھر مرحوم رضوی کشمیری فرماتے تھے کہ یہ جو آپ نے نورانی حدیث بیان کی ہے یہ صرف درود شریف سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اس طرح سے بھی ملتا ہے کہ من قال بسم اللہ الرحمن الرحیم مرتن لم یبق من ذنوبہ ذرۃ، یعنی جو شخص ایک مرتبہ خلوص نیت کے ساتھ تمام شرائط کے ساتھ اپنی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمات کو جاری کرتا ہے، اس کے وجود سے گناہ ایسے جھٹ جاتے ہیں جیسے وہ بالکل ابھی تازہ متولد ہوا ہو اور پاک و پاکیزہ ہو۔ یعنی کیا؟ یعنی اس نے اپنی شرائط کے ساتھ ان اعمال کو انجام دیا ہے، درود شریف کی شرائط کے ساتھ اس نے درود شریف کی تلاوت کی ہے اور شرائط کے ساتھ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تکرار کیا ہے۔ یہاں زبان کو ان کلمات سے مبارک اور متبرک کرنے کا اثر ضرور ہے، یعنی اگر ایک گناہگار شخص بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم کی تلاوت کرتا ہے، تو اس درود شریف کی اور اس بسم اللہ کی خاصیت اس کے وجود میں ہے، لیکن یہ لم یبق من ذنوبہ ذرۃ کا اثر اس کے وجود میں ظاہر نہیں ہوگا۔ وہ کب ظاہر ہوگا؟ وہ تب ظاہر ہوگا کہ جب اس کی تمام شرائط جو ہیں وہ اس کے وجود میں محقق ہوں اور پائی جائیں۔ پھر مرحوم رضوی کشمیری سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کی نظر میں معنوی طور پر کامیابی حاصل کرنے کا راز کیا ہے، آپ ہماری اس سلسلے میں رہنمائی کریں۔ تو فرمایا کہ بزرگوں کے ساتھ نشست و برخاست کرنا،
بزرگوں کی محفل میں شریک ہونا۔ کون بزرگوں کی محفل میں شریک ہونا؟ ایسے بزرگوں کی محفل میں شریک ہونا کہ من یذکرکم اللہ رؤیتہ، یعنی جو حضرت عیسیٰ علی نبینا سے حواریوں نے سوال کیا کہ ہم کس کے ساتھ من نجالس، ہم کس کے ساتھ نشست و برخاست کریں، تو فرمایا من یذکرکم اللہ رؤیتہ، یعنی جس کی محفل میں بیٹھنے سے آپ کو خداوند متعال کی یاد آ جائے، جس کی محفل میں بیٹھنے سے آپ کو آل محمد کی یاد آ جائے، آپ کو رسول خدا کی یاد آ جائے، آپ معنویت کی طرف بڑھنے کو آپ کا دل چاہے، ایسے افراد کی محفلوں میں بیٹھیں تو وہ آپ کو خود بخود معنوی ترقی کی طرف جو ہے نا وہ گامزن کریں گے۔ یہ ایک چیز۔ دوسری چیز مرحوم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز تہجد کو ہرگز فراموش نہ کریں۔ اگر انسان نماز تہجد کو پڑھے گا تو وہ خود بخود معنوی ترقی کی طرف جائے گا، کمالات کی سفر کو خود بخود وہ انسان طے کرے گا۔ لہٰذا یہ شرائط ہے، انسان ایسے افراد کی محفل میں بیٹھے کہ من یذکرکم اللہ رؤیتہ، کہ جو انسان کو اللہ کی یاد دلائے۔ انسان نماز تہجد پڑھے، اب ایسے انسان کی زمین آمادہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ معنویت کا درخت جو ہے وہ پروان چڑھے۔ یہ انسان کو نیچے سے جو ہے نا وہ ہمیشہ غذا مل رہی ہے، انسان کی معنوی ترقی کی راہ میں ہمیشہ جو ہے نا وہ نیچے سے اس کو جو ہے وہ زرخیز زمین سے وہ غذا اس کو مل رہی ہے، اور یہ درخت جو ہے وہ رشد کرتا جائے گا۔ اور جیسے ہی انسان نے یہ نشست و برخاست اپنی اشقیاء کے ساتھ شروع کر دی، وہ جو ہے نا آسیب اس کی بنیادوں تک پہنچنا شروع ہو جائے گا اور انسان معنوی ترقی نہیں کرے گا۔ لہٰذا یہ جو فرمایا ہے کہ انسان اللہ کا بھی متمنی ہو اور کھجور کا بھی انسان طلبگار ہو، وہ ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی دو کشتیوں کا مسافر کبھی پروان پر نہیں چڑھ سکتا، کبھی وہ کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ انسان خداوند متعال کا بھی طالب ہے اور دنیا کا بھی طالب ہے۔ دنیا کے اپنے اقتضاءات ہیں، اپنے تقاضے ہیں، دنیا انسان سے کچھ اپنے مطالبات رکھتی ہے، جبکہ خداوند متعال کی طرف سفر کرنے کے اپنے تقاضے ہیں۔ لہٰذا انسان ان دو الگ راستوں پر نہیں چل سکتا، چونکہ یہ دو الگ کشتیاں ہیں جو الگ سمت میں جا رہی ہیں۔ ہاں، اگر انسان کی دنیا بھی خداوند متعال کی خاطر ہو، یعنی انسان اس دنیا کا حصول کر رہا ہے خداوند متعال کے لیے، یعنی میں یہ کھجور کھا رہا ہوں اس لیے تاکہ میرے وجود میں ایک ایسی قوت آئے جس قوت کے نتیجے میں میں نماز تہجد پڑھ سکوں، جس قوت کے نتیجے میں میرے بدن کے اندر ایک ایسی طاقت آئے کہ میں حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے نورانی حرم تک جانے کے لیے 3 یا 4 کلومیٹر کا پیدل سفر بھی کر لوں۔ اگر اس غرض سے میں نے دنیا کو حاصل کرنا ہے تو یہ خود معنویت کی راہ میں ایک جو ہے نا وہ راستہ ہے، انسان کو معنوی طرف یہ لے جانے کے لیے ایک جو ہے وہ ترقی کی طرف لے جانے کے لیے ایک چیز ہے۔ لہٰذا ایسی چیز میں کوئی قباحت نہیں پائی جاتی ہے، یہ دو الگ راستے نہیں ہیں۔ لیکن انسان ایک طرف سے معنویت کا متمنی ہے، ایک طرف سے دنیا کا متمنی ہے۔ وہ دنیا جو اسے معنویت کی طرف نہیں لے جا رہی، وہ دنیا جو اسے دنیا کی طرف لے جا رہی ہے، تو ایسا انسان کبھی ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ مرحوم رضوی کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں ایک چیز جو واضح طور پر ملتی ہے وہ ہے ترک حیوانیات، یعنی انسان سیر و سلوک کی راہ میں سفر کرتے ہوئے، انسان جہاد بالنفس کرتے ہوئے بعض ایسی چیزوں سے احتیاط کرے جو اس کے اس سفر میں اس کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ لہٰذا سالک کے لیے یہ چاہیے کہ وہ استاد کی رہنمائی کے مطابق حیوانیات سے اجتناب کرے، یعنی ہر وہ چیز جس میں عنصر حیوانی پایا جائے انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اس سے دوری اختیار کرے، اس سے اجتناب کرے۔ اس اجتناب کے نتیجے میں انسان کمال تک پہنچ سکتا ہے، اور حیوانیات کی طرف رجوع کرنے سے انسان گویا کہ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے جو ہے نا وہ قدم بڑھا رہا ہے، اور جو انسان اپنی نفسانی خواہشات کا مطیع ہو وہ کبھی کمال کی منزل طے نہیں کر سکتا۔ لہٰذا مرحوم کشمیری فرماتے تھے کہ اگر جہاد بالنفس کی راہ میں جو سالک ہے اس کا دل چاہ رہا ہے کہ سخت ترین گرمیوں میں، شدید ترین گرمیوں میں وہ آئس کریم کھانے کو اس کا دل چاہ رہا ہے، تو ایسے سالک کو چاہیے کہ اپنی اس نفسانی خواہشات کو جو در حقیقت ایک حیوانی خواہش ہے اس سے اجتناب کرے، یعنی آئس کریم کو نہ کھائے۔
اب یہ انسان جو ہے اپنی اس نفسانی خواہش کی مخالفت کے نتیجے میں معنوی کمال حاصل کرے گا۔ لہٰذا اس آئس کریم سے نجات حاصل کرنے سے انسان زہد کی راہ میں ترقی کرے گا، انسان ریاضت نفس کی راہ میں ترقی کرے گا اور ریاضت نفس کا مصداق قرار پائے گا۔ لہٰذا ایسی چیزیں جو حیوانیات رکھتی ہیں ان سے اجتناب کیا جائے۔ لہٰذا وہ افراد جو جہاد بالنفس کی راہ میں مسافر ہیں، ایسے افراد کو ذکر اور ریاضت کرنے سے ان کا دل جو ہے وہ نورانی تو ہو جائے گا، لیکن جب تک اس کے وجود میں یہ حیوانی خواہشات پائی جا رہی ہیں، یہ ذکر اور یہ ریاضت اس کے وجود میں ملکہ حاصل نہیں کرنے دیں گی۔ لہٰذا بعض لوگ انسان کو بعض اساتید ایسے ہیں جو انسان کو یہ کہتے ہیں کہ انسان کو یہ چاہیے کہ گائے کے گوشت سے اجتناب کرے، پنیر سے اجتناب کرے، دودھ سے اجتناب کرے یا ایسی چیزوں سے اجتناب کرے۔ یہ اساتید کی ایک روایت ہے، یہ اساتید کی ایک تعلیم ہے کہ وہ اپنے شاگرد کو کیسے تعلیم دے رہے ہیں، لہٰذا یہ استاد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں اس بات کی طرف توجہ ضروری ہے کہ بعض افراد انسان کو یہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش نہ کریں کہ یہ آپ کو حلال الہی کو حرام کرنے کی ترغیب دلا رہے ہیں۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حلال محمد حلال مستمر الی یوم القیامہ و حرام محمد حرام مستمر الی یوم القیامہ۔ وہ جو حلال ہے وہ بیان ہو چکا، وہ جو حرام ہے وہ بیان ہو چکا ہے۔ حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرنے کی قطعی طور پر جو ہے وہ علماء ربانی انسان کو نصیحت نہیں کرتے، اور اگر کوئی انسان کو ایسی کسی بھی ریاضت کی طرف یا ایسی کسی بھی چیز کی طرف ترغیب دلائے جس کا نتیجہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنا ہو، یقینی بات ہے کہ یہ شیطانی تعلیم ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے علماء ایسا ہرگز نہیں کرتے ہیں۔ علماء آپ کو ایک راستہ بتاتے ہیں، ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ ایک اعلیٰ کمال کو حاصل کرنے کے لیے ایک ادنا جو کمال ہے اس کو ترک کر سکتے ہیں، اور یہ قباحت نہیں رکھتا چونکہ وہ واجب نہیں ہے۔ مثلا میرے لیے ٹھنڈا پانی پینا واجب تو نہیں ہے، میرے ایک نفسانی خواہش ہے، میں اپنی اس نفسانی خواہش سے اجتناب کرتا ہوں اور نارمل پانی پیتا ہوں، نلکے کا پانی پیتا ہوں، ٹھنڈا پانی نہیں پیتا ہوں۔ یہ اپنے نفسانی خواہشات کی مخالفت کرتے ہوئے میں ٹھنڈا پانی نہیں پی رہا ہوں، اس میں کسی قسم کی کوئی حرمت نہیں پائی جاتی ہے۔ لہٰذا جب انسان اپنے نفس کی مخالفت کرے گا تو اسے اپنے وجود پر وہ جو ریاضت کر رہا ہے، وہ جو محنت کر رہا ہے کہ وہ خداوند متعال کی راہ پر گامزن ہو، اسے ایک اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنے کا آہستہ آہستہ ملکہ حاصل ہوگا اور انسان مدارج عالیہ طے کرے گا۔ لہٰذا مرحوم رضوی کشمیری فرمایا کرتے تھے کہ ایک بزرگ عالم دین نے 20 سال ٹھنڈے پانی سے اجتناب کیا، صرف اس وجہ سے کہ اس کے نفس کی خواہش تھی، اس کا نفس یہ چاہتا تھا کہ وہ ٹھنڈا پانی پیے، لہٰذا اس نے 20 سال ٹھنڈے پانی کا استعمال نہیں کیا تاکہ وہ اپنی نفسانی خواہش کے مخالفت کرتے ہوئے مدارج عالیہ طے کرے۔ یہ ایک بہت ہی سخت اور بہت ہی کٹھن مرحلہ ہے، ہر کوئی اس مرحلے میں استاد کے بغیر قدم نہ رکھے اور نہیں رکھ سکتا ہے۔ لہٰذا 40 دنوں تک انسان کو یہ چاہیے کہ وہ جو ہے وہ 40 دن کے اندر گوشت کو استعمال کرے تاکہ کراہت جو ہے وہ اس کے وجود سے برطرف ہو جائے۔ یعنی انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ ہر روز گوشت کو کھائے، لیکن وہ اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے اور گوشت نہیں کھاتا ہے۔ لیکن 40 دن تک اگر ایک انسان میں توان پائی جاتی ہے اور وہ گوشت کھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی مالی اور مادی اعتبار سے، اور وہ 40 دن تک گوشت نہیں کھاتا تو یہ اس کے لیے مکروہ ہے۔ لہٰذا اس کراہت کو برطرف کرنے کے لیے 40 دن میں ایک دفعہ اسے استعمال کر لے، لیکن اسے ہر روز کی اپنے دسترخوان کا حصہ قرار نہ دے اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ خداوند متعال کی طرف سفر کرے۔ لہٰذا تمام وہ خواہشات جو اس کی نفسانی خواہشات ہیں، جو ایسی خواہشات جو اسے دنیا کی طرف کھینچ رہی ہیں، خداوند متعال سے دور کرتے ہوئے ان سے اجتناب کرے۔ لہٰذا خداوند متعال کی طرف جانا چاہتا ہے تو اب خداوند متعال کی طرف جانے کے لیے جتنی چیزیں بھی اس کے وجود میں اس کی نفسی خواہشات سے ہٹ کر ہوں بلکہ الہی سفر میں اس کے لیے ممد اور معاون ہوں، ان کا استعمال کرے۔ یہ فارمولہ کلی آپ کے سامنے آ گیا۔ یعنی انسان یہ کہتا ہے کہ اگر میں گائے کا گوشت استعمال کروں گا، اگر میں بھیڑ کا گوشت، بکرے کا گوشت، دمبے کا گوشت استعمال کروں گا تو اس گوشت کے استعمال کرنے سے میرے وجود میں ایک ایسی طاقت آئے گی کہ میں خداوند متعال کی عبادت کر سکتا ہوں،
اور یہ نیت اس کی نیت نفسانیہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں بھی وہ یہی بات کو جانتا ہے کہ اگر میں گوشت کھاؤں گا تو واقعاً میرے وجود میں ایک ایسی طاقت آئے گی۔ تو انسان گوشت کھائے اور پھر خداوند متعال کی عبادت کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن انسان دیکھ رہا ہے کہ جس قدر میں زیادہ دنیاوی جو نعمات الہی ہیں ان کو استعمال کروں گا تو ان نعمات کے استعمال سے میں دنیا ہی کی طرف جاؤں گا۔ میرا ہر روز جو ہے وہ دل چاہتا ہے کہ میں لذیذ سے لذیذ غذائیں استعمال کروں، لذیذ سے لذیذ جو ہے وہ مشروبات استعمال کروں، اور یہ لذیذ غذائیں، لذیذ مشروبات مجھے دنیا کی طرف کھینچ رہی ہیں، لہٰذا میں اپنی تمام تر جد و جہد ان کے حصول میں لگا دوں گا۔ صبح سے شام تک محنت کروں گا، مزدوری کروں گا، تاکہ رات کو جو میرے پاس رقم آئے اس سے میں اپنے اور اپنے خاندان کے لیے لذیذ غذائیں فراہم کر سکوں۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ میں نے اپنی تمام جو دن بھر کی محنت ہے اسے اس دنیا کے حصول کے لیے کیا۔ لیکن اگر میں تمام دن محنت کرتا کہ میں رات کو جو کماؤں گا اس سے ایک ایسی غذا اپنے گھر لے کر جاؤں گا کہ جس غذا کے استعمال کرنے سے میں اور میرے بیوی اور میرے بچے جو ہیں وہ خداوند متعال کی عبادت اور اطاعت کی طرف راہ میں گامزن ہوں گے، تو یہ جان لے اب یہ نفسانی خواہش نہیں ہے بلکہ یہ رحمانی اطاعت ہے۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اس قراحت سے برطرف کرنے کے لیے 40 دن میں ایک دفعہ گوشت کھائے۔ لیکن ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بعض افراد ایسے ہیں جو ہر وقت یعنی دن میں 3 ٹائم یا 4 ٹائم ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ گوشت کھائے، لذیذ ترین مشروبات استعمال کریں، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ نعمت اور آسائشوں میں زندگی بسر کریں، ہر وقت اے سی ان کے پاس چل رہا ہو اگر گرمیاں ہیں تو، اور اگر سردیاں ہیں تو ان کے پاس جو ہے نا وہ گرمائش کا انتظام موجود ہو۔ تو ایسے افراد جو اپنی نفسانی خواہشات کے اس قدر در پہ ہیں اور اس کے حصول کے لیے وہ جد و جہد کرتے ہیں، وہ کہاں خداوند متعال کی طرف راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ لیکن اکثریت لوگوں کی ایسی ہے کہ جن کے لیے تو یہ مادی نعمات آج کل کے دور میں اس وافر مقدار میں میسر ہی نہیں ہے۔ ہر کوئی ہر روز گوشت کھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، توان ہی نہیں رکھتا ہے۔ جب توان ہی نہیں رکھتا ہے تو اس کی نفس کی خواہش تو پھر بھی ہے کہ وہ گوشت کھائے، کہیں نہ کہیں سے اس کو مل جائے، کہیں سے قربانی کا گوشت آ جائے، کہیں سے جو ہے وہ صدقے و خیرات کا گوشت آ جائے، کہیں سے بالآخرہ کسی طرح سے اس کو گوشت مل جائے، اس کی خواہش ہے نفس کی۔ لیکن انسان اپنی اس نفسانی خواہش پر کنٹرول کرے اور اپنے وجود کو اس بات کی طرف یقین دلائے کہ میرے پاس تو وسائل نہیں ہیں، خداوند متعال نے اگر مجھے یہ نعمت دی تو میں اس نعمت سے استفادہ کروں گا، وگرنہ ضروری نہیں ہے۔ میں خداوند متعال کی دوسری نعمات سے استفادہ کر کے خدا کی اطاعت کروں گا۔ اگر خدا نے یہ چاہا تو خود وہ مجھے دے گا، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ تو ایسا انسان خود خداوند متعال کی راہ پر گامزن ہے۔ لہٰذا مرحوم رضوی کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ریاضت نفس کی راہ میں، جہاد بالنفس کی راہ میں، سیر و سلوک کی راہ میں سحر کے وقت جو ہے وہ بیدار رہنا نہایت ہی ضروری ہے۔ کسی نے مرحوم رضوی کشمیری سے یہ سوال کیا کہ ہمارے پاس 2 بیداریاں ہیں، ایک سحر کے وقت بیداری ہے، ایک طلوع عین کے درمیان بیداری ہے، یعنی اذان صبح ہو گئی اور اس اذان صبح اور اذان فجر کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ جو مدت کی بیداری ہے یہ دوسری بیداری ہے، اور ایک اذان فجر سے پہلے کی بیداری ہے۔ یہ جو 2 بیداریاں ہیں، میں ان 2 بیداریوں پر قادر نہیں ہوں، یعنی میں یا سحر کے وقت بیدار ہو سکتا ہوں یا طلوع عین کے درمیان بیدار ہو سکتا ہوں۔ آپ بتائیں کہ کون سی ایک بیداری کو میں اپناؤں اور دوسری بیداری کو میں ختم کر دوں اور نیند میں اس کو تبدیل کر دوں؟ آپ مجھے رہنمائی کریں، ان دونوں میں سے ایک چیز میں نے اختیار کرنی ہے۔ تو مرحوم رضوی کشمیری فرماتے تھے کہ سحر کے وقت بیداری طلوع عین کے درمیان بیداری سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، البتہ وہ بھی اہم ہے، ہم نے آداب المتعلمین میں تفصیلی اس موضوع پر گفتگو کی۔ لیکن اگر آپ تقابلی جائزہ لے رہے ہیں تو سحر کے درمیان، سحر کے وقت جو بیداری ہے وہ نہایت ہی ضروری ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کا خداوند متعال کی عبادت کو دل نہیں چاہ رہا تو لاعقل اس ٹائم پہ بیدار رہیں، حقہ پئیں لاعقل اپنا اس وقت اٹھ کے، لیکن نیند نہیں کریں۔ وہ ٹائم ایک ایسا ہے کہ جو انسان کے خداوند متعال کے درمیان رابطے کا ایک بہت ہی گہرا وقت ہے، لہٰذا اس ٹائم بیدار ہونا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، ذکر الہی میں مصروف رہنا چاہیے۔ اور مرحوم آیت اللہ قاضی طباطبائی تو باقاعدہ ذکر یونسیہ کی ترغیب دلایا کرتے تھے اس ٹائم میں۔ ہماری گفتگو کافی طولانی ہو گئی، میں یہاں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ
مرحوم رضوی کشمیری کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔